السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر ہسٹوریکل کنٹینٹ میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی و اخلاقی حالت کے بارے میں جانا کہ اس وقت دنیا کے اوپر تین بڑے طبقے تھے، ایک خود عرب، دوسرا روم اور تیسرا ہندوستان۔ پچھلی قسط میں ہم نے روم کی مذہبی حالت کے بارے میں جانا کہ وہ بالکل توحید خالص سے ناآشنا تھی اور وہاں اللہ واحد کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر انٹرسٹنگ اور تاریخی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ اس وقت کے حساب سے تیسرا روحانی مرکز ہندوستان تھا، اگرچہ یہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ توحید خالص سے ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرسچن اور گوتم وغیرہ اپنے زمانوں میں فلسفیانہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، لیکن یہ اسباق مدت ہوئی فراموش ہو چکے تھے اور پرانوں کی تعلیم کا دورہ تھا جو قدیم ہندوستان کا سب سے زیادہ تاریک عہد شمار کیا جاتا ہے۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کے خمیر میں تھا۔ پرانے دور میں یہ شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا اور ہم پرستی نے کروڑوں خدا بنا دیے تھے، زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے خدا تھی۔ بقول ایک ہندو مورخ کے معبودوں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک ایک آدمی پر کئی معبودوں کا اوس پڑتا تھا، پر ان کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ ہر نچلا طبقہ اپنے سے بلند طبقے کو غلام بلکہ اس سے بھی کچھ پست سمجھتا تھا۔ اس کو جانور کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی، اگر اچھوت اونچی ذات والے کو چھو بھی لیتے تو اس کی سزا موت تھی۔ نچلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک ایک عورت کئی شوہر کر سکتی تھی، شراب گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، بد مستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا، محرمات تک سے تمتع بھی کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے ذی وجاہت امراء کی عورتیں جامہ عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ مذہب بھی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا۔ بعض فرقوں میں آزاد تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لذائذ سے محروم کر دی جاتی تھی، اسی لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مرنے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر اللہ کی تلاش کرتا اور تزکیہ روح کے لیے جسم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشری کی برداشت سے باہر ہیں۔ اس عالمگیر تاریکی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن انہیں غرور اور گھمنڈ نے برباد کر دیا تھا۔ ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ تمرد اور سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے اور انہیں قتل کر ڈالتے۔ ان کا مذہب اگرچہ الہامی تھا لیکن وہ بھی ان کے دست سے محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ احکام الہی کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتے تھے اور صرف انہی احکام پر عمل کرتے جو ان کے مقصد کے معارض نہ ہوتے۔ ظاہری دینداری اور لفظی مشگافیوں کے علاوہ مذہب کی روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور سینکڑوں قسم کے اوہام و خرافات نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔ انتہا درجہ کے لالچی تھے، سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی جس نے ان میں بڑی شقاوت اور سنگ دلی پیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی تمام چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اگرچہ وہ مذہب کے اعتبار سے نہایت قدیم التاریخ تھے لیکن ان کی ذلت کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ ان کا مذہبی مرکز بیت المقدس بھی ان کے ہاتھوں میں نہ تھا اور وہ دوسرے ملکوں میں آوارہ پھرتے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نہایت ذلت و تحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھا اور ان کی حالت اب تک قائم ہے۔ غرض عقیدہ، مذہب، اخلاق اور سیاست ہر اعتبار سے بنی اسرائیل ایک مسخ شدہ قوم تھے۔ خود عرب کی حالت جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور اللہ کے بے آمیزش عبادت کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ گو وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے لیکن ان کی صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور توحید کا رخ زیبائے شرک اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ معبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اجنہ کو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، بتوں کو مظہر
خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزا زیادہ باعزت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتا تھا۔ قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے، منات اوس و خزرج کا تھا، لات ثقیف کا اور عزا غطفان کا۔ عزا کی عبادت ارکان حج میں داخل تھی۔ ان بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانگی خدا تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذاہب رائج تھے۔ ربیعہ و غسان عیسائی تھے، خزاعہ میں عیسائیت کا اثر تھا، حمیر، کنانہ، بنو حارثہ اور کندہ یہودی تھے۔ بنی تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر تھے، بعض اللہ کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے، بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا ہو۔ ضعیف الاعتقادی نے صدہا قسم کے اوہام و خرافات وبا کی طرح پھیلا دیے تھے۔ اخلاقی حالت مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خون ریزی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی جس کا سلسلہ پشت ہا پشت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہیں۔ اپنی بہیمیت اور درندگی سے مجرموں کو نہایت درد انگیز سزائیں دیتے تھے۔ شراب نوشی گٹھی میں پڑی تھی، عرب کا ہر گھر میں خانہ تھا۔ بدمستی میں مال و دولت، ننگ و ناموس سب قربان کر دیتے تھے۔ قمار بازی بڑے بڑے فخر و مباحات کی چیز تھی، گھر کی کل دولت حتیٰ کہ عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔ سود خوری بھی یہودیوں کے فیض سے داخل ہو گئی تھی اور سود در سود سے مقروض کو تباہ کر ڈالتے تھے۔ چوری اور ڈاکہ بعض قبائل کا مستقل پیشہ تھا۔ فسق و فجور اور بے حیائی و بے شرمی ہنر بن گئی تھی۔ بڑے بڑے شرفاء اپنی عزیز عورتوں اور شریف خواتین کے عشق و محبت کی داستان فخریہ عام مجمع میں مزے لے کر سناتے تھے۔ زنا کوئی عیب نہ تھا، عورتوں کی کوئی قیمت نہ تھی، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی، بھیڑ بکری کی طرح جتنی عورتیں چاہتے تھے رکھ لیتے تھے۔ اس عالمگیر ظلمت میں جبکہ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کہیں نور حق کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی اور اللہ کی مخلوق الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھی فراموش کر چکی تھی، انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا۔ ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے اور ایک قوم کو نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اجازت دیں اگلے ایپیسوڈ تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔